لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اور قرآن کریم کی دوسری آیات میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانی دیتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس انسان کا اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ چنانچہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی والدہ آئیں اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا لڑکا آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہوا ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ وہ جنت میں جائے گا، وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، اس کی شہادت، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں؟ اگر تو اللہ کی ہاں اس کی شہادت قبول ہے تو پھر تو میں صبر کروں گی اور خوشی مناؤں گی کہ چلو میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، اور اگر میرا بیٹا ناکام ہوا تو پھر مجھے رنج، غم اور صدمہ اور آہ بکا کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حارثہ کی والدہ، اللہ تعالیٰ نے جنتوں کو اوپر نیچے بنایا ہے اور اوپر نیچے 100 جنتیں ہیں، اور ہر جنت کا فاصلہ دوسری جنت سے اتنا ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، اور ان تمام جنتوں میں سب سے اوپر والی جو جنت ہے جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے، تمہارا بیٹا جنت الفردوس کے اندر ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس انسان کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ اور پھر شہید دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ شہید ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اپنے شوق سے، اپنی محبت سے، اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے اور اس نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے، پھر وہ اپنے بدن کو، اپنی گردن کو پیش کرتا ہے کہ میری گردن، میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اللہ کے راستے میں۔ اور ایک شہید وہ ہوتا ہے
کہ حادثتاً اچانک اسے دشمن نے گھیر لیا، اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اس کو آ کے کافروں نے، دشمنوں نے آ کے شہید کر دیا۔ تو یہ دونوں قسم کے جو شہید ہیں، تاریخ اسلام ان سے بھری پڑی ہے، اور مسلمان آج بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہر قوم کی تاریخ اٹھا لی جائے، ہر مذہب والوں کی تاریخ اٹھا لی جائے، الحمدللہ تمام امتوں میں سب سے زیادہ، تمام مذاہب میں سب سے زیادہ، اور تمام اقوام عالم میں سب سے زیادہ شہید وہ امت محمدیہ کے اندر موجود ہیں، اور ان میں بھی زیادہ تعداد ان شہیدوں کی ہے کہ جن کی خواہش تھی، تمنا تھی، جو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ غزوہ احد کے دن دو صحابی آپس میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابھی تک لڑائی تو شروع ہوئی نہیں، تو ہم اپنا وقت ضائع کیوں کریں، کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ دعا کر لیں، اللہ کے راستے میں لڑنے آئے ہیں، اللہ سے جو دعا مانگیں گے تو اللہ تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ پہلے ایک دعا کرے گا، دوسرا اس کی دعا پر آمین کہے گا، پھر دوسرا دعا کرے گا اور پہلا آمین کہے گا۔ تو پہلے ایک صحابی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی اس لڑائی میں میرا مقابلہ کسی طاقتور کافر کے ساتھ ہو، اور لڑتے 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 میں اس کافر پر غالب آ جاؤں، اور آپ کی رضا کی خاطر میں اس کافر کو قتل کر ڈالوں۔ دوسرے نے کہا آمین۔ اب دوسرے صحابی نے کہا کہ تم نے دعا مانگ لی، اب میں دعا مانگوں گا، تم نے آمین کہنی ہے۔ اب وہ دوسرا صحابی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ، آج غزوہ احد کے دن میری لڑائی کسی کافر کے ساتھ ہو، انتہائی طاقتور کافر، اور لڑتے لڑتے کبھی میں اس پر غالب آؤں، کبھی وہ میرے اوپر غالب آئے، آخر میں نتیجہ یہ نکلے کہ وہ کافر مجھے تیرے راستے میں شہید کر ڈالے، میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، اور جب میری روح پرواز کر جائے تو اس کے بعد وہ میرے جسم کو چھوڑے نہیں، میرے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ کر الگ پھینک دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اسی حال میں پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے سوال کیا جائے، اے میرے بندے، ہم نے تو تمہیں ہاتھ بھی دیے تھے، ہم نے تو تمہیں آنکھیں بھی دی تھی، کان بھی دیے تھے، ناک بھی دیا تھا، سارے اعضاء کیے دیے تھے، وہ سارے اعضاء کدھر گئے؟ اور میں اللہ کو یہ جواب دوں کہ یا اللہ، میرے جسم کے سارے اعضاء تیرے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میرے جسم کو مسلح کر دیا گیا تیری رضا کی خاطر، یہ میری دعا ہے، آپ اس پر آمین کہو۔ دوسرے صحابی نے کہا آمین۔ اور اس طرح کے دیوانوں کی کہ جن کی چاہت تھی، تمنا تھی کہ ہماری جان اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کی امت کا خاص امتیاز ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش اور اپنی تمنا سے، اپنی چاہت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دی۔ اور وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہداء کا جو مقام بیان فرمایا ہے، شہید کی جو فضیلتیں، شہید کے جو فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ ہم بھی اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، سب سے بڑی اللہ نے امت عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا جسم، میرا بدن آپ کے راستے میں شہید ہو جائے، اور پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر دوبارہ شہید کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں تیسری مرتبہ شہید کر دیا جاؤں۔ یعنی شہادت کی موت میں اتنی لذت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، حالانکہ کائنات کے سارے شہداء
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں کہ مجھے بھی موت ایسی آئے کہ شہادت والی موت ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہادت کی موت تمام موتوں سے اشرف اور افضل موت ہے، اس میں اتنی عظمت اللہ نے رکھی ہے کہ اور کسی موت کے اندر اتنی عظمت نہیں جتنی عظمت اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت کے اندر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ شہید کبھی مردہ نہیں ہوتا، شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ ایک مقام پر تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں کافروں کے مقابلے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اور وہ قندیلیں ان شہداء کی روحوں کا ٹھکانہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سبز پرندوں کی شکل میں ان جو شہیدوں کی روحیں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت کی سیر کرواتے ہیں، پورے عالم کی سیر کرواتے ہیں، اور پھر ان کی روحیں آ کر ان قندیلوں کے اندر آ کے رہتی ہیں۔ تو شہداء کا یہ جو مقام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بیان فرمایا ہے، حدیث پاک میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے دل میں پوری زندگی جہاد اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی نیت نہ آئی وہ مسلمان کامل مسلمان نہیں، وہ منافق ہے۔ جہاد کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم احادیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح فرما دیا ہے یہ تو قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے دل میں بھی یہ تمنا ہو، یہ چاہت ہو کہ یا اللہ اگر موقع ملا اور آپ کے راستے میں مجھے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو یا اللہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میری نیت ہے، میرا عزم ہے، میرا ارادہ ہے، میری چاہت ہے، تمنا ہے کہ میرا بھی جسم آپ کے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کی راہ میں پیش کر دوں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جس طرح وہ شہید ہوا اور جس کپڑوں میں وہ شہید ہوا، حالانکہ عام مردے کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو نہلا دھلا کر اسے کفن دیا جائے، شہید کے بارے میں یہ حکم ہے کہ نہیں، جس حال میں اسے شہید کیا گیا اسی حالت میں اسے دفن کر دیا جائے، نماز جنازہ پڑھ کے اس کا لباس نہ اتارو، اسے غسل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے اسی حالت میں دفن کر دو۔ کل کو قیامت کا دن ہوگا اور جب شہید اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، جہاں جہاں اسے زخم لگے تھے ان زخموں سے خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے، اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن اس خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے شہید کا مقام بیان فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شہادت عطا فرماتے ہیں تو اس شہادت کے نتیجے میں اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی واضح آیت کریمہ میں ارشاد فرما دیا، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یعنی مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ لے، وہ صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ لے، وہ صحابہ کرام کے پیروکاروں کا عمل کو دیکھ لے، جس طرح شہداء کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اسے بھی چاہیے کہ یہ اسی کو دین سمجھتے ہوئے اسی طرح کر لے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو اتنی بے رحمی اور بے دردی سے شہید کیا گیا کہ آتا ہے کہ ہندا نے ان کا کلیجہ نکال کر کلیجے کو چبایا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی محبت تھی، اس لیے کہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، تو حضرت نبی علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام ان کے پیروکار ان کا کیا رد عمل تھا؟ کیا انہوں نے ہر سال کہ جبکہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے بعد کیا نبی علیہ السلام نے ہر سال ان کی شہادت نامے کو پڑھا ہے یا ان کی شہادت کو یاد کر کے ماتم اور نوحہ اور اس طرح کی کوئی چیزیں کی ہیں،
یا کوئی مجلس مقرر کی ہو، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی درجے کا صدمہ پہنچا تھا، انتہائی الگناک شہادت تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن میں نے عرض کیا کہ شہادت کا رتبہ اور شہادت کا مقام مل جانا یہ تو دین اسلام کے اندر بہت بڑی بات ہے۔ اس پر نوحہ، ماتم، جلسے، جلوس، اس طرح کی چیزوں کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک عمل تھا، صحابہ کرام کا جو مبارک عمل تھا، ہم اس عمل کو دیکھ کر اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی ہوگی۔ ہمیں پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کوئی مسلمان شہید ہوا ہو صحابہ کرام میں سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں میں سے، اور اس سے اگلے سال یا پوری زندگی ہر سال اس کی شہادت والے دن صحابہ کرام نے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ماتم کیا ہو، کوئی نوحہ کیا ہو، کوئی مجلسیں منعقد کی ہوں جن میں ان کا شہادت نامہ پڑھا گیا ہو، ان کی شہادت کے تذکرے کیے گئے ہوں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اور دین اسلام کے اندر قرآن و سنت میں اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنا جان اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو گے، دنیا آخرت میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ آج محرم کے اندر بالخصوص 10 محرم والے دن جتنی بھی منکرات ہوتی ہیں، خدا را ان منکرات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اکثر سنیوں کو تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان منکرات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن جو منکرات وہ شیعہ حضرات کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ شرکت ضرور کرتے ہیں، تو شرکت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ ماتم ہو، یہ جلسے جلوس ہوں، وہ جو سبیلیں لگاتے ہیں، طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں، ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ یہ ساری خرافات بدعات ہیں، رسومات ہیں، ان میں ایک مسلمان کی یہ چاہت ہو کہ مسلمان ان کے ساتھ بالکل شرکت نہ کرے اور اس بات کا اظہار کرے کہ الحمدللہ دین اسلام کے اندر شہادت کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا ہے یہ اس مقام کے شان نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ اس شہادت کے بعد رویا جائے، پیٹا جائے، ماتم کیا جائے، یہ شہادت کے شان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کو جو مقام عطا کیا، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان کا نذرانہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔